الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، سورہ الفاتحہ کی تفسیر یا اس کی تشریح کسی حد تک جو ہم سے ہو سکی اور اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دے دی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. مزید کسی صورت کے لیے ہم مشورہ کریں گے کہ کون سی صورت شروع کرتے ہیں، لیکن وہ ہوگی مکی صورت. مکی صورتوں کی اہمیت کے بارے میں آج کا درس ہوگا. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. ان دونوں صورتوں میں حالات اور واقعات کی وجہ سے تو فرق ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں اسلام کی شکل کوئی اور تھی اور مدینے میں اسلام کی شکل کوئی اور تھی تو وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. دو اسلام نہیں تھے، اسلام ہمیشہ سے ایک رہا. جتنے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں ان سب کا دین اسلام تھا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ان کی زندگی رہی ہو، حد درجہ مشکلات میں ان کی زندگی گزری ہو یا حد درجہ خوشیوں میں ان کی زندگی گزری ہو، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی. لیکن ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیات اور احکام اور ہدایات اس کو اسلام کہتے ہیں، وہ اسلام تھا. لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مکی اور مدنی ایڈیشن الگ الگ ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ گویا کہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلام کے مختلف ایڈیشنیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا در حقیقت اسلام کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالنا، یہ مشککین کا کام ہے جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اسلام کا جہادی ایڈیشن اور اسلام کا صوفی ایڈیشن. جہاد کی حکمت یا جہاد کا سبق اور جہاد کی بات جن آیات سے لی گئی ہے وہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے. اور تصوف اور تعمیر سیرت یا تزکیہ نفس کی جو باتیں ہماری کتابوں میں مذکور ہیں وہ بھی قرآن اور سنت سے لی گئی ہیں. اگر لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ملا دی ہے جہاد کے تصور میں یا تصوف میں، وہ ان کا اپنا کام ہے. لیکن کسی ایک چیز کے بارے میں اسلامی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا اگر اس کے لیے بنیاد قرآن میں اور سنت رسول اور سیرت رسول میں موجود نہ ہو. ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو اس کو آپ اسلام کیسے کہیں گے؟ مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے
عملی طور پر، قانونی طور پر تو تھے، قانونی طور پر تھے، لیکن عملی طور پر وہ اختیارات نہیں تھے جو مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے۔ قانونی طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون سے زیادہ اختیارات تھے، لیکن عملی طور پر نہیں تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جملہ میں نے کیسے کہا؟ آپ سورہ مزمل میں غور کریں، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تمہارے پاس بھی وہی پیغمبر، ایسا پیغمبر بھیجا ہے جس طرح فرعون کے پاس پیغمبر بھیجا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی اور کوئی دوسرا اس واقعے کو بیان کرتا تو وہ تعبیر اس طرح کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بغاوت کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا کہ میں تیری بات نہیں مانتا۔ تو کتابوں میں یہ بات ایسی آتی، لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ نے فرعون کے حکم ماننے سے انکار نہیں کیا۔ فرعون کون ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر حکم چلائے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اور دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک محکوم قوم کے فرد تھے، جس کے بارے میں فرعون نے کہا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں موسیٰ اور ہارون کی قوم تو میری عبادت کرتی ہے، اور فرعون تو بادشاہ تھا۔ تو لوگ تعبیر کیا کریں گے؟ تعبیر یہی کریں گے کہ لوگ بادشاہ کی بات مانتے ہیں، بادشاہ کی نہیں مانتے۔ کچھ لوگ تھے جو بادشاہ کی بات مانی، کچھ لوگ تھے جس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، لیکن قرآن نے جو تعبیر کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فَعَصَىٰ فرعون الرسول، فرعون نے نافرمانی کی، فرعون نے بات نہیں مانی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے تو جس کے پاس بھی پیغمبر بنا کے اس کو بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، پھر سارے لوگوں کی اطاعت معدوم ہو جاتی ہے، کالعدم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پارٹی کو کالعدم قرار دیا، ساری پارٹیاں، ساری اطاعتیں، ساری فرمان برداریاں کالعدم ہو جاتی ہیں۔ ایک اطاعت، رسول کی اطاعت، بس وہ درست ہوتی ہے، باقی ساری اطاعتیں کالعدم۔ بادشاہ ہو، کوئی سردار ہو، کوئی باپ ہو، کسی کا باپ ہو اور بہت بڑا آدمی ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے نہیں کہا یا ابتی، اے میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس علم آیا ہے، میں جا کر کسی کی جگہ سیکھ نہ چکا ہوں، میرے پاس آیا ہے وہ علم، ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، اب میرے پیچھے آؤ۔ باپ کو میرے پیچھے آؤ، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ بس پیغمبر، کسی کا پیغمبر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بس باقی اطاعت ختم، پیغمبر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کا ذریعہ نبی کی اطاعت۔ تو مکہ معظمہ میں قانونی طور پر تو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگ نہیں کرتے تھے، جس طرح فرعون نے نہیں کیا، نہیں کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں پھر لوگوں نے وہ اطاعت کر، یہی فرق تھا، یہی فرق تھا، اور کیا فرق تھا؟ توحید اور رسالت اور آخرت کی بات ادھر بھی کی گئی، لیکن چونکہ عملی چیزیں دوسروں کے ہاتھ میں تھی تو احکام نہیں دیے گئے زیادہ، لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ مکہ معظم ہے، ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا حق کم کر کے دیتے ہیں۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو دیتے ہیں تو پھر کم کرتے ہیں۔ یہ بتایا کہ غلط کرتے ہیں، لیکن وہ احکام جو مدینہ منورہ میں آئے وہ احکام مکہ معظمہ میں نہیں نازل کیے گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو مذاق بنانے سے بچانا چاہتا تھا۔ مذاق نہ بنائے، لوگ کہیں گے سود حرام ہے، کدھر حرام ہے؟ دیکھو، چوری حرام ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، غریب کو کھانا کھلایا جائے، پردے کے احکام پہ عمل کیا جائے، یتیموں وارثوں اور یہ میراث کے یہ احکام نافذ ہوں، کون مانتا تھا؟ اس وقت یہ احکام نازل ہوئے، جب یہ نازل ہوئے تو یہ عملی بھی نازل ہوئے تو عملی بھی، وہی پہ توحید، رسالت اور آخرت کی بات پر زیادہ زور دیا گیا۔ توحید، عقیدے کی درستگی، اس کے لیے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ کہ مرنا ہے ایک دن اور پھر زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونے کی بات ہی ہمارے ذہن میں بہت واضح نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے اس کو وہ توجہ نہیں دی، وہ اہمیت نہیں دی جس کی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ جو تم لڑتے اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے اٹھتے مشکل میں، کبھی کیا مختلف حالات میں، یہ تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کادح الی ربک کدحا، یہ اٹھنا بیٹھنا گرنا پڑنا اٹھنا، یہ وہ سفر ہے جو آخر کار تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم چلے جاؤ گے، وہاں پہ سامنا ہو جائے گا۔ یہ تمہیں اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ یہ گرنا پڑنا اور پھرنا اٹھنا، اسی ذریعے تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے رہنے کی جگہ، اس لیے کبھی تمہیں گرایا جاتا ہے، کبھی اٹھایا جاتا ہے، کبھی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی تکلیف کو دفع کیا جاتا ہے۔ ایک جیسے حالات نہیں، رنگا رنگی ہے، ایک رنگ نہیں، ایک رنگ تو پھر ادھر ہوگا جنت میں۔ ایک رنگ کا مطلب ہے کہ ایک جیسے حالات ہوں، وہاں پہ نہ بڑھاپا آئے گا، نہ پریشانی آئے گی، نہ دن رات ہوں گے اسی طرح، نہ بھوک ہوگا، اسی طرح چیزیں، پیاس بھوک، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر ایک تسلسل کے ساتھ خوشی کا ایک دور ہوگا۔ یہاں جو انک کادح الی ربک کدحا، یہ جو تم کبھی مشکلات میں گر پڑتے ہو، کبھی تم کہتے ہو میں تو گر گیا، پھر اٹھ جاتے ہو، کبھی کہتے ہو اوہو میں تو بس آخری وہ ہو گیا، پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کے لیے تجھے ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ تو کہیں جا رہا ہے، تو سفر میں ہے، تو اپنے گھر میں نہیں بیٹھا۔ تو یہ باتیں بڑی اہم ہے، اور ان کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان باتوں کو مکہ معظمہ میں ایسے انداز سے بیان کیا گیا، ایسے انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا، اور ایسے خطبے اتارے گئے اور ایسے جملے اتارے گئے، الفاظ کا ایسا چناؤ کیا گیا کہ وہ بالکل دلوں کے اوپر بالکل براہ راست دلوں میں اترنے والی بات تھی۔ کٹر سے کٹر کافر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے قصے آپ نے پڑھ لیے ہیں جو چپ کے جا کر راتوں کو قرآن سنا کرتے تھے، اور پھر وعدے کرتے تھے کہ پھر نہیں آئیں گے، پھر بھی آتے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے تھا؟ ولید ابن مغیرہ کی باتیں قرآن مجید تفاسیر میں ہیں۔ ولید ابن مغیرہ لوگوں سے اس نے کہا یہ کتاب ایسی کتاب نہیں، اللہ کی قسم واللہ ما ہوا بکہانت ولا جنون ولا سحر انما ہوا من کلام اللہ، اللہ کی قسم، یہ کہانوں جو غیب دانی کے دعوے کرنے والے ہیں ان کی باتیں نہیں ہیں، شاعروں کی باتیں نہیں ہیں،
کسی پاگل پن کی وجہ سے یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں انہو لیعلو ولا یعلا، یہ غالب آئے گا، یہ کلام غالب آئے گا، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میں نے کئی لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، ولید اگر صحابی ہو گیا تو پھر سارے لوگ صحابی بن جائیں گے، ولید نے اگر دین چھوڑ دیا تو پھر سارے لوگ دین چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ سارے لوگ جمع ہو گئے، بھائی تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ سحر، یہ جادو ہی ہے۔ بنا دی بات، بنتی نہیں تھی، بنا دی، لوگوں کے کہنے پر بنا دی۔ عتبہ کی باتیں آئی، دور بیٹھا ہے قریش کے سرداروں کی مجلس میں، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے مکہ معظمہ کے اندر، اکیلے بیٹھے حرم شریف میں، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جوان بڑا قابل جوان تھا، اس سے بڑی توقعات تھی، اور اس نے یہ کیا اپنی قوم کے ساتھ، کون ہے جو اس شخص کو سمجھائے؟ عتبہ نے کہا میں سمجھاؤں گا، میں جا کے سمجھاؤں گا۔ ہاں عتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر، دیکھو محمد بہت اچھے جوان ہو، تمہیں اپنے باپ دادا کے بارے میں پتہ ہے، اپنے خاندان کے بارے میں پتہ ہے، اپنی قابلیت اور اپنے اس مقام کے بارے میں تمہیں پتہ ہے جو قریش میں اور مکہ میں تمہارا ہے، یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے کیا شروع کر دیا؟ باپ کو بیٹے کے ساتھ لڑاتے ہو، بیٹے کو باپ کے ساتھ لڑاتے ہو، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑاتے ہو، ہر گھر میں تم نے لڑائی جھگڑے شروع کر دی ہے، اپنی قوم پر رحم کرو۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو؟ اقتدار چاہتے ہو؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مال و دولت چاہتے ہو؟ دنیا جہان کی ساری مال و دولت ہمارے پاس جتنا بھی ہے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تمہارے اوپر کوئی جنون کا حملہ ہے، مرگی ہے، کوئی جنون ہے، کوئی پاگل پن ہے، کوئی بیماری ہے، تمہاری دماغی بیماری ہے، ہم اس کو اچھے سے اچھے حکیم سے علاج اور اچھے سے اچھے طبیب سے علاج، اپنے خرچ پر علاج کراتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے ہیں۔ پھر کہتے ابو الولید تمہاری باتیں ختم ہو گئی؟ کہتے ہاں جی بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہتے اب میری سن۔ تو پھر حامیم تنزیل الکتاب، سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر، سنو، اور وہ دونوں ہاتھ اپنے پیچھے، دونوں ہاتھ پر ٹیک لگائے، اسی طرح سن رہا ہے۔ جب اس آیت پر بات پہنچی ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، نہیں مانتے ہو تو عاد اور سمود کی طرح عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ، خدا کے لیے نہ اپنی قوم پر رحم، اس طرح تو نہ کرنا، اس طرح تو نہ۔ پھر جب وہ اپنی بات ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابو الولید میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، مرضی تمہاری۔ اب یہ چار باتیں جو ابو الولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، ان باتوں کا قرآن نے اس صورت میں تذکرہ ہی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو اس نے فرض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صادق تو نہیں ہے، اس نے فرض کیا تھا۔ اب ایک درست اور صحت مند آدمی کو آپ مریض فرض کر لیتے ہیں تو آپ اس کو جتنی بھی باتیں کریں گے وہ گالیاں ہوں گی نا، وہ تو بات تو نہیں ہوگی نا، وہ تو گالی ہوگی۔ اب گالی کا جواب گالی سے دینا تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس کی یہ چار باتیں جو تھے وہ حقیقت میں تو گالیاں تھیں جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، مہذب قسم کی گالی، اس طرح ہمارے ہاں مہذب قسم کی گالی بھی دیتے ہیں نا لوگ، تو گالی کا جواب دینا تو نہیں تھا۔ اب جو کچھ باتیں اس میں تھی اس سے اس کو پتہ چل گیا، وہ واپس چلا۔ جب قریش کے مجمع میں لوگوں نے دیکھا ابو الولید جس منہ کو لے کر تم گئے تھے واپسی پر وہ منہ لے کر نہیں آئے، چہرہ تمہارا بدل رہا ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کا جادو تم پر بھی اثر کر چکا ہے،
اس نے جا کر کہا لوگوں میری ایک بات سنو، یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا انقلاب آئے گا، سیکون لہو شان، بہت بڑی تبدیلی آئے گی، بہت بڑے واقعات ہوں گے، بہت بڑے باتیں ہوں گی آئندہ۔ یا تو یہ تو دنیا سے لڑنے جا رہا ہے، یا تو دنیا اس پر غالب آ جائے گی اور کوئی اس کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ یہ پوری دنیا سے لڑنے جا رہا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، پوری دنیا میں تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ تو یا تو کوئی اور اس پر غالب آ جائے گا اور تم اپنے بھائی کے خون اپنے ہاتھ لینے سے بچ جاؤ، اس عار و اس سے بچ جاؤ، اور یا یہ اس پوری دنیا پر غالب آئے گا جس طرح میں نے اس کے کلام سے سمجھا۔ تو میری قوم میری ایک بات سنو، اس کو اپنی حالت پر چھوڑو، اس کو چھیڑو مت۔ اگر یہ غالب آئے گا تو سیکون عزہ عزکم وملکہ ملککم، اس کی عزت اور اس کی قوت تمہاری قوت ہوگی، تم اس کی قوم ہو، اور اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔ وَتَكُونُوا أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ، اور سارے انسانوں میں اس کی وجہ سے سب سے خوش قسمت ترین لوگ تم ہوگے، اس لیے کہ تم اس کے ارد گرد ہوگے، تمہاری دھاک بیٹھے گی دنیا پر۔ تو میری بات سنو، اس کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا او بس ابو الولید، یہ بات ہے ہم اس سے بھی سنتے آ رہے ہیں، تم سے بھی سن، بس تم پر جادو چل گیا اس کا۔ یہ وہ تاثیر تھی قرآن مجید کے اندر، اور قرآن مجید نے ایسے اسالیب اختیار کیے، ایسے انداز اختیار کیے کہ دنیا نے کلام اور خطبوں کے ایسے انداز کبھی دیکھے نہیں تھے، ایسے جملے اور ایسی ترکیبیں، ایسے تصورات اور ایسے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اے اللہ کے رسول، آپ کبھی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ ہم نے کبھی سنے نہیں ہوتے، آپ کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، آپ نے کہیں سیکھا تو نہیں ہے، تو یہ الفاظ آپ کیسے بولتے ہیں جبکہ ہم کسی اور سے ایسے الفاظ سنتے نہیں آتے، اور ہم ایک ہی شعر کے ایک ہی باپ کے بچے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں اللہ کا رسول ہوں نا، علی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو کچھ مجھے الفاظ سمجھائے جا رہے ہیں اور جو میری زبان پر جو تراکیب لائے جاتے ہیں، یہ پیغمبری کی نشانیاں ہیں نا، آیات ہیں، معجزے ہیں، یہ بھی معجزے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں عجاب کا لفظ آیا ہے، عجاب کا لفظ آیا ہے، لوگ، یہ میں نے استادوں سے سیکھا ہے، میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، شاید میں نے اس کی جستجو نہیں کی ہوگی، لیکن مستند اساتذہ سے سنا ہے کہ کچھ عرب تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن جس انداز سے پیش کر رہا ہے، اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو عربی نہیں ہیں۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون سا لفظ ہے؟ تو آگے سے ایک شخص نے کہا یہ عجاب کا لفظ ہے، ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کا لفظ۔ اتنے میں یہ بحث ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ غالباً مدینہ منورہ کی بات ہے، آیت تو مکی ہے، یہ عجاب کا لفظ تو مکی صورت۔ تو ایک بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا آدمی، اور بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا آپ اٹھیں ذرا، اٹھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، پھر کچھ دیر بعد پھر کہا اٹھو، پھر اٹھا، تو پھر کہا بیٹھ جا، 2-3 دفعہ جب کہا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ما تفعل بی، انی شیخ کبار وہذا امر عجاب، اللہ کے رسول میں بوڑھا آدمی ہوں اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ اٹھو اٹھو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا چاہا کہ میں نے اس لفظ کے لیے تجھے اٹھایا اور بٹھایا تاکہ لوگ سن لیں عجاب کا لفظ عربی میں ہے کہ نہیں ہے۔
اسی کے زبان سے یہ لفظ ادا ہوا وَهَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ. بڑی عجیب بات ہے، ایک بوڑھے آدمی کو کہا جاتا ہے. یہ اعجازی شان ہے قرآن مجید، یہ اعجازی شان، معجزانہ شان. لوگ اس زمانے میں عادی تھے، خطبے بولے جاتے تھے، خطبے پیش کیے جاتے تھے، پھر دوسرا اس کے مقابلے میں خطبہ پیش کرتا تھا. قصیدے پڑھے جاتے تھے، دوسرا اس کے مقابلے میں قصیدے پڑھتا. لبید اس زمانے کا ایک شاعر تھا، لبید. اس نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر شعر کہنا چھوڑ دیا تھا، اور عربی ادب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ لبید کو مسجود الشعراء کہتے تھے، کہ ایک موقع پر اس نے ایسا قصیدہ پڑھا تھا کہ سارے جاہلی شعراء جو اس مجلس میں موجود تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کام وہ منا میں کرتے تھے حج کے موقع پر، تو سارے شاعروں نے اس کے سامنے سجدہ کیا اور اس کو مسجود الشعراء کا لقب ملا تھا کہ یہ وہ شاعر ہے جس کے سامنے شاعروں نے سجدہ کیا. اب اس نے مسلمان ہونے کے بعد پھر شعر کہنا چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما چکے تھے کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید. سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بے حقیقت ہے. وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک دن جانے والی. نعیمک فی الدنیا سرور وحسرۃ، تمہیں جو نعمتیں دنیا میں ملی ہیں ایک وقتی سرور ہے، لیکن اس کا کھونا، اس کا پانا وقتی سرور ہے، اور اس کا کھونا حسرت اور ندامت ہے. پھر ہاتھ ملو گے، یہ جو ملا ہوا ہے یہ جائے گا، اس کو کھو گے. وعیشک فی الدنیا محال وباطل، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری عمر پوری قیامت تک زندہ رہو گے، نہیں ہے، جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ دیا، اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید. وہی لبید جس نے ایسے شعر کہے. اس نے جب قرآن پڑھا تو بعد کے کسی زمانے میں کسی نے اس سے پوچھا، لبید بہت بڑا زمانہ گزر گیا، آپ کا کوئی نیا قصیدہ نہیں آیا، شعر کہنا آپ نے چھوڑ دیا. اس نے چھوٹا سا جملہ کہا، ابعد القرآن، ابعد القرآن، قرآن کے نازل ہونے کے بعد مجھ سے شعر کی فرمائش کرتے ہو، میں شعر کہوں. اس قرآن آیا بس شعروں کے بعد ختم. اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کیا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ قرآن سنو، قرآن پڑھو. تو یہ ہے وہ تاثیر، اور اس تاثیر کے پھر جو اثرات تھے وہ اثرات آپ نے دیکھ چکے ہیں. وہ مکہ معظمہ میں جن لوگوں کی تربیت ہوئی، یہ بھی آپ کو بتاؤں، مکہ معظمہ میں بھی تربیت ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی تربیت ہوئی، لیکن تربیت کے مراحل مختلف تھے. تربیت تو مدینہ منورہ میں بھی ہوتی رہی، صرف مکہ معظمہ میں تو نہیں ہوتی رہی. لیکن مکہ معظمہ میں تربیت کا انداز اور تھا. آپ جب دیکھتے ہیں ایک طالب علمی کے زمانے سے آ رہا ہے، تو طالب علمی کے زمانہ تو ہے آزمائشوں کا، امتحانات ہے اور تیاری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ایک سے پاس ہو کر دوسرے میں داخل ہو، اس میں پھر امتحانات ہو، پھر اس میں امتحانات ہو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا امتحان کا دور ختم ہو جاتا ہے؟ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، وہ جب سیکھتا ہے وہ بھی اس کی آزمائش، لیکن وہ جو نسخہ لکھتا ہے کیا وہ اس کی آزمائش نہیں ہے؟ وہ نہیں سمجھتا ہو تو نہ سمجھتا. ایک انجینئر جب سیکھتا ہے تو امتحان دیتا ہے، لیکن جب وہ کوئی نقشہ بنا لیتا ہے تو وہ اس بات کو نہیں سوچتا کہ میرا نقشہ جو بناؤں گا وہ کوئی دوسرا انجینئر بھی دیکھے گا تو کیا کہے گا میرے نقشے کے بارے میں. میں اپنے ایک پلاٹ میں مستری میں لے آیا کام دیوار چننے کے لیے، تو ویسے میں نے اس کو چھیڑنا چاہا. چھیڑنے کے لیے میں نے کہا یہ بلاک جو ہے اس کو وہ اسی طرح لگا رہا تھا. میں نے کہا میری مرضی یہ ہے کہ تم ایک بلاک یہ جانب نیچے کر دو اور اس کو اسی طرح لگاؤ.
اس نے کہا نہیں میں تو اس طرح، میں نے کہا یار میں جب تمہیں کہتا ہوں تو اس طرح لگاؤ تھا. کہتا یار میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگ کہیں گے کون سا مستری تھا، کون سا گلکار تھا جس نے یہ بلاک اس طرح لگایا، اس کے لگانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ سمجھ آتی ہے اب؟ یہ بھی اس کا امتحان تھا، یہ بھی اس کی آزمائش تھی. حتیٰ کہ اگر آپ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، آپ ملک کے سربراہ بنتے تو کیا یہ آپ پہلے سے نازک مرحلے میں نہیں آتے؟ جتنا آپ بڑا ہو جاتے ہیں، جتنا آپ کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، اتنا آپ کا امتحان اور آپ کی آزمائش نازک ہوتی جاتی ہے. اسی طرح مکہ معظمہ میں بھی آزمائشیں تھی اور مدینہ منورہ میں بھی. یہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ تو مدینہ منورہ میں یہ باتیں آئی. یہ جو خندق کے بارے میں فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اسی خندق میں مومنوں کا امتحان لیا گیا اور ان کو زبردست قسم کا ہلایا گیا، ایسا ہلایا گیا. وَزُلْزِلُوا، تو یہ آزمائش تھی. احد میں کتنی آزمائش تھی؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم بالائے غم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا. یہ آزمائش تھی. جا کر آخری سن 9 ہجری میں جو تبوک کا غزوہ تھا، سورہ توبہ پڑھ لیں کیسے خطبے نازل ہو رہے تھے اس وقت بھی اس کا انداز بالکل اس مکے والے خطبوں سے ملتا جلتا ہے. آپ پڑھیں دوبارہ، کاش عربی زبان کا ذوق ہو لوگوں کو. ہم تو اردو سے اور پشتو سے پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ذوق ہوگا، اس میں کیا ذوق. اس کی مثال تو ایسی ہے جب ماں جو ہے نا اپنے منہ میں کوئی نوالا چبا کر پھر اس کو ایسا نرم کر کے پھر اس کو بچے کے منہ میں دیتے ہیں، تو پر وہ ایک چیز کو تو وہ نکل لیتا ہے، لیکن اس میں جو مزہ ہوتا ہے وہ تو ماں کے منہ میں چلا جاتا ہے، وہ تو ادھر ہوتا ہے، ادھر تو نہیں ہوتا. سورہ توبہ کو پڑھیں آپ، بالکل جو تیاری ہوتی ہے جہاد کے لیے، جو تیاری کرائی جاتی ہے، ان خطبوں کا انداز بھی بالکل اسی طرح ملتا جلتا ہے. باقی تو مدینہ منورہ میں احکام تھا. ایک تاثیر کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 بنیادی چیزیں مکہ معظمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی: توحید کی بات، رسالت کی بات اور آخرت کی بات. اور وہ اس زوردار انداز سے اور اس مؤثر اور دل نشین انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطبے اتارے ہیں کہ ان 3 معاملات کے بارے میں جو مکے والوں کے عقائد تھے وہ متزلزل ہو گئے. اور میں نے غور کیا آج ان تینوں کے بارے میں، تو تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. تینوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. توحید کے بارے میں مکے والوں کا عقیدہ کیا تھا، وہ بت پرست تھے، بتوں کو پوچھتے تھے کہ یہ خدا ہیں، ان کو الہہ کہا کرتے تھے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو پھر سارے خداؤں کی بجائے ایک خدا کی بندگی ہو. یعنی ان کو الہہ کہتے تھے نا، ان کو مستقل خدا سمجھتے تھے. عقیدہ تو ان کا یہ تھا. کہتے ہیں کہ ابھی تک تو خدا زیادہ تھے، اب ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے بس. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ اپنے اس عقیدے پر بھی نظر ثانی کرنے لگے. تو جب قرآن نے اب مؤثر ترین خطبوں کے ذریعے ان کو ایسا جھنجھوڑا کہ ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو جو ہم ان کو خدا سمجھتے غلط کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کیا اسی مکہ معظم: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، یہ تو ہمیں خدا تک پہنچانے والے ہیں. هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، یہ تو بس ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف. یہ کیا انہوں نے اپنے عقیدے میں ترمیم کی کہ نہیں کی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں ہوں کہ آپ وہاں پہ صاحب قوت نہ بھی ہوں، لیکن آپ کے پاس اخلاقی قوت ہو، دلیل کی قوت ہو، تو آپ اس غالب دشمن کو بھی اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں.
آپ کے پاس اگر اخلاقی قوت ہو، اگر آپ کے پاس دلیل کی قوت ہو اور آپ درست بات کہتے ہوں، مفاد کی بات نہ کہتے ہو، غلط بات نہ کہتے ہوں اور مفاد کی بات نہ کہتے ہوں، تو آپ غالب سے غالب دشمن کو بھی اپنی فکر اور اپنی نظریہ تبدیل کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو توحید کے بارے میں ان کی بات ہے۔ رسالت آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہ پہلے کیا کہتے تھے؟ اذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون فسيقولون من يعيدنا، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا؟ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا؟ من يعيدنا اذا كنا عظاما ورفاتا، ریزے ریزے ہو جائے، ہڈی ہڈی ہو جائے، انگ انگ مٹی ہو جائے، پھر کون اٹھائے گا؟ منکر تھے۔ لیکن کیا آپ سورۃ کہف پڑھتے ہیں؟ سورۃ کہف میں جو قصہ ہے وہ ان کی زبانی سر دلبراں در حدیث دیگراں، وہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، ابھی تک تو یہ سرے سے مانتے نہیں تھے، اپنے رب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن وہاں پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور فرض کرو اگر ایسا موقع آ بھی گیا کہ میں اپنے رب کے پاس چلا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس دنیا سے زیادہ اچھا ملے گا، اس لیے کہ اس نے اگر ہمیں اتنا اچھا دیا ہے تو ادھر بھی اچھا دے دے گا۔ یہ گویا کہ ان کی طرف سے ایک اعتراف تھا، اور قرآن نے ان پر وار کیا، ان کے ذہنوں کے اندر جو بات، کبھی کبھی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کون سی ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے، اچھا وہ ہمارے دل کا چور پکڑا گیا۔ لَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ تو آخرت کے بارے میں بھی ان کا رویہ ان دلائل کی وجہ سے بالکل وہ پسپا ہو گئے۔ اب غیرت کی وجہ سے کہتے تو نہیں تھے نا، جن لوگوں نے ایمان لایا انہوں تو لایا، جو نہیں لاتے تھے تو وہ تو نہیں لاتے تھے، ضد میں تھے، لیکن بہرحال وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے، ہماری بات کا بودا پن واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسالت کے بارے میں ان کو بڑا اعتراض کیا تھا۔ بڑا اعتراض یہ تھا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، ایک بشر انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ انؤمن لبشرین مثلنا، ہم انسانوں کی بات مان لیں، انسانوں کو پیغمبر مان لیں۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے انسان کو پیغمبر بنایا، انسان کی پیغمبری کو نہیں مانتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ کہنے لگے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر قرآن کو اتارنا تھا تو مکے اور طائف میں بڑے بڑے لوگ تھے، ان پر اتارا تھا۔ کیا مکے اور طائف میں جو لوگ تھے وہ بشر نہیں تھے؟ وہ بشر کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں تھی؟ یعنی وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پیغمبر بنانے کی بجائے اس کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بدلے میں وہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پسپائی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی گویا کہ قرآن مجید کے جو مؤثر انداز ہے، اس تاثیر نے کسی کو چھوڑا نہیں، اتمام حجت کر دی ہے۔ کسی نے زبان سے مان لیا، کسی نے نہیں مانا، لیکن دل میں سب نے کہہ دیا کہ بھائی بات تو وہی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ باقی جو نہیں مانتا تھا اس نے اپنے لیے بہانے بنا دیے، کسی نے کیا بہانہ بنا دیا، کسی نے کیا بہانہ بنا دیا، لیکن یہ قرآن مجید کا انداز تھا۔ میں ان چیزوں کو اسی لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ مکی صورتوں کا انداز یہ کیسا دل نشین ہے، کیسا مؤثر ہے۔ اس میں جو ایک بات کو بار بار مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ تکرار نہیں ہے حقیقت میں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے لوگوں کو تکرار لگتا ہے۔ یہ بات جس مختلف پیرایوں میں، وہی مضمون بار بار مختلف پیرایوں میں، یہ انسانی ذہن اور اس کے دل کے مختلف گوشوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ مختلف گوشے ہوتے ہیں انسانی زندگی کی، دماغ کے بھی مختلف خانے ہوتے ہیں، اسی لیے دل کے بھی مختلف زاویے ہیں۔ تو کبھی ایک انداز سے ایک زاویے کو کرن دیا جاتا ہے، بھی دوسرے انداز سے اس زاویے کو کرن دیا جاتا ہے،
کبھی ایک تار کو ملایا جاتا ہے، کبھی دوسرے تار کو ملایا جاتا ہے، تاکہ اتمام حجت ہو اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میرے دل میں تو یہ باتیں تھیں، ان باتوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ وہ خانے، وہ دروازے بند پڑے تھے، ایک ایک دروازے کو آپ سمجھے کہ ایک دماغ کے اندر ہزاروں دروازے ہوں، ایک دل کے اندر بھی ہزاروں دروازے ہوں، اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھولو دروازہ، نہیں کھولتے وہ تمہاری مرضی، لیکن دروازہ یہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ تو یہ مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں جو ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، یہ مختلف دل کے دروازوں کو کھولنے کے لیے ہے، اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ باقی لوگ تو چھوڑیں، مستشرقین اور مستغربین تو چھوڑیں، لیکن اپنے مسلمانوں کی بات کریں۔ مسلمانوں میں کتنے ہیں جو وہ اثر لیتے ہیں، جو وہ اثر عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو پھر قرآن کو پڑھتے تھے اور روتے تھے اور سینے سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، کلام ربی، کلام ربی، دیکھو یہ میرے رب کی بات ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میرے رب کی بات ہے۔ تو یہ دل میں بٹھانے کے لیے، اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے اس بات کی ضرورت کہ ہم قرآن مجید کے ان الفاظ کا اثر بھی لے لیں، ان تراکیب کا اثر بھی لے لے، اس ترتیبات کا اثر بھی لے لے، اس انداز کا بھی اثر لے لے، ان دلائل کا بھی اثر لے لے۔ قرآن کا اعجازی شان ایک تو نہیں ہے، وہ تو ہزاروں شان لیے ہوئے ہیں، اور جب ہی اس انداز سے توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہمارے دل میں گھر کر لے گی، پھر احکام ہم ان کی بنیادوں پر مان لیں گے، پھر بات بن جائے۔ اسی لیے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، ویسے کچھ دیہاتی کہتے ہیں ہم لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بات مانتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو دل سے ماننا جس کو کہتے ہیں ابھی تک اس مرتبے نہیں پہنچے ہو۔ اسی مرتبے تک اور اسی مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مکی صورتوں کو اس انداز میں لے لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ آج میں نے ایک عمومی، ایک طائرانہ اور ایک سرسری نظر سمجھے یا جو بھی سمجھے مکی صورتوں کے بارے میں ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت واضح کر سکوں۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ کسی ایک صورت کا انتخاب کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ۔